اور پہلے آپ نے پتا کیا کام کروانا ہے غوث پاک سے یا داتا صاحب سے، اور یہ غوث پاک داتا صاحب بقول ان کے، ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو وہ 5 بت تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، نصر تھا اور یغوث تھا، جس طرح یہاں پہ بھی غوث اعظم کا بھی بت بنایا ہوا ہے نا یغوث، وہ آج بھی انہوں نے بھی اپنے بت بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا جرم ہے تو بس یہ کہ اس نے امت کے نوجوانوں کا قبلہ درست کرنے کی اپنی تئیں ایک صحیح کی۔ اس نے بتایا کہ غوث وہ ہوتا ہے جو قادر ہو، اور جسے تم غوث کہتے ہو وہ قادر نہیں بلکہ عبد القادر ہے۔ حضرت باقی یہ جو غوث کتب ابدال اور یہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی طریقے سے میرے بھائی جس طرح آپ نے گورنر، وزیر اعلیٰ، ہاں، اور ایم پی اے اور ایم این اے بنائے ہوئے ہیں، اسلام اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ڈھکوسلا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، انہوں بھی نہیں پتہ لگا تھا انہوں۔ حضرت ٹرمپ غوث وقت حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم عالیہ و مدہ ذلہ من الجنت والناس، میں یہ ساتھ بول رہا ہوں، علماء کو پتہ ہے، باقی ہمیں تو علماء کی پرواہ نہیں، نہ سوئے تو ہے تو اڑی کے اوقات ہے، ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ اور وہ مودی صاحب پرائم منسٹر ہیں، ایک جملہ نہیں ٹرمپ کے بارے میں بول سکتے، اسی تو ہم کہتے ہیں غوث وقت تو پھر ٹرمپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس ان کو تجارت کی دھمکی لگائی، حالانکہ یہ بھی خیر وہ ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ٹویٹ کر دیں تو غوث وقت ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ ہے پریکٹیکلی وہ لوگ۔ ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ غوث وقت ہیں، امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا، یہ ریالٹیز ہیں۔ آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے، آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی، نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے۔ ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ غوث وقت گوگل شریف، شیخ گوگل، شیخ گوگل، غوث پاک، صحیح غوث پاک دیکھو نا، غوث پاک، صحیح غوث پاک دیکھو نا۔ ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ اور حضرت آئنسٹائن، وہ تو واقعتاً اس وقت سائنس کی فیلڈ میں پوری انسانی ہسٹری میں اگر کوئی غوث الاعظم ہے نا تو حضرت آئنسٹائن ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک فارمولہ دیا کہ جی ناظرین، ہم نے مرزے کی تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے، اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ مرزے کا غوث صرف اللہ ہے یا اللہ کے ساتھ 6-7 غوث اس کے اور بھی ہیں۔ ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب مرزا بعض اوقات جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے ان کو تفنن کے طور پر غوث کہا ہے، جبکہ مرزا یہ لفظ بول رہا ہے آئنسٹائن کے بارے میں واقعتاً غوث، تو یہ تفنن تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مرزا گوگل کے متعلق کہہ رہا ہے کہ صحیح معنوں میں صحیح غوث یہی ہے، تو یہ تفنن تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزے نے اپنا عقیدہ نظریہ یہ بتایا کہ غوث کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، غوث صرف اللہ ہے، تو جو لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہو کیا تفنن کے طور پر کسی اور کے لیے وہ لفظ بولا جا سکتا ہے؟ اور اسی انداز میں جس انداز میں مرزا بول رہا ہے، مرزا یا اس طرح کا کوئی ذہن رکھنے والا کل کو یہ کہنا شروع کر دے امریکہ وغیرہ کو کہ یہ اللہ ہیں، اور پھر کہے میں نے تفنن کے طور پر کہا ہے، یا اسی طرح ان کو معبود کہنا شروع کر دے کہ یہ معبود ہیں، پھر کہے میں نے تفنن کے طور پر کہا ہے، تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ اب یا تو مرزے کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے بھی کسی اور معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، یا تو مرزے کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یا پھر مرزے کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے اللہ کے علاوہ 6-7 غوث جو بنا رکھے ہیں ان پر توبہ کرنی پڑے گی کہ میں نے ان کو جو غوث کہا بالکل غلط کہا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لفظ خاص تھا میں نے ان کے لیے استعمال کر کے بہت بڑی غلطی کی، اس غلطی سے مرزے کو رجوع کرنا پڑے گا، یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ غوث کا لفظ کسی اور معنی میں غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی ایک بات سے رجوع کرنا پڑے گا،